السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ہم قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں، کسی فرشتے کا قول نہیں، کسی اور مخلوق کی بات نہیں، یہ اس کا کلام ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس کی بڑائی کا اظہار ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں۔ نماز کے ہر ایکشن پر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کی عزت، اس کا احترام اور اس کا ادب، اور خاص طور پر اس کے کلام کا ادب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، اپنے دلوں کو محسوس کیجئے، اپنے دلوں میں جھانکیے کہ اللہ کا کلام سنتے ہوئے آپ کا حال کیا ہے۔ اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے رمضان کے استقبال میں رمضان اور تجدید ایمان کی بات کی تھی، تو قرآن مجید پڑھنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہر روز اللہ کی کتاب پڑھنے اور سننے کے بعد کیا میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجات اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اس آیت کو دوبارہ سنیے اور اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يتوكلون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. کیا ہمارے دل محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل حاضر ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کو اپنے دلوں پر لینا چاہتے ہیں؟ یہ صرف کانوں سے سننا چاہتے ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. کیا واقعی ہم اپنے ایمان میں اضافے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. صحیح معنوں میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی تو وہ ان کا اتنا گہرا اثر لیتے حتیٰ کہ بیمار پڑ جاتے اور لوگ ان کی عیادت کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے دلوں کی سختی کا حال کیا ہے کہ جب ہم پر خوف کی آیات پڑھی جائیں تو بعض اوقات ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو. لیکن حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو آیات سن کر ڈر جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا عمل بہتر ہو جاتا ہے، ان کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے، کیا میرا عمل بہتر ہو رہا ہے، کیا واقعی قرآن میرے دل پر اثر کر رہا ہے، اور اس کا اثر کس رنگ میں ظاہر ہوگا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا اپنے رب پر توکل کتنا بڑھتا جا رہا ہے. تو آئیے اس نیت، اس ارادے اور اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید کھولتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی مکمل سورت کی شکل میں نازل کی گئی تھی. قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی. یہ سورت بے مثال سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ام القرآن یعنی فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی نہ ہی انجیل میں، اور یہی 7 مثانی ہے، یعنی بار بار یہ 7 آیات دہرائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. اس سورت کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سورت شفا بھی ہے بیماروں کے لیے، دل کے بیماروں کے لیے، جسمانی بیماروں کے لیے. کسی بھی قسم کی تکلیف میں اس کو بار بار پڑھا جائے اور اپنے اوپر پھونکا جائے تو اللہ کے فضل سے شفا نصیب ہوتی ہے. تو پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ قرآن شفا بھی ہے اور خاص طور پر اس سورت کا نام الشفا ہے، لہذا قرآن پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت سی بیماریوں سے نجات پاتا ہے. ایسی بیماریاں جن کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی کہ جس سے ہمیں دنیاوی اور اخروی یعنی آخرت کے فائدے حاصل ہوں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے اور کیسے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ نیتوں کے ساتھ ہے. تو آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہوئے، شیطان مردود سے بچتے ہوئے کہ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ہمارے یقین میں کسی قسم کی کمی کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے.
جو مالک ہے یوم الدین کا، تو ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کے لیے. کیوں تعریف؟ کیونکہ وہ ہے اللہ، وہ ہے اصل الہ، وہ ہے ہمارا معبود، وہ ہے کہ جس کے لیے اچھے اچھے نام اور اچھی اچھی صفات ہیں. وہی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. صرف ہمارا ہی نہیں، رب العالمین، سارے جہانوں کا مالک. وہ ساری مخلوق جو زمین پر ہے، وہ ساری مخلوق جو سمندروں کے اندر ہے، وہ ساری مخلوق جو اس فضا میں ہے، وہ ساری مخلوق جو ساتوں آسمانوں پر ہے، پوری کائنات کا رب. اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی ان سب کا مالک ہے، وہی ان سب کو چلا رہا ہے. سب چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہیں. اور پھر اتنی زبردست قوت کا مالک ہونے کے باوجود الرحمن، نہایت مہربان بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا. دنیا میں عام طور پر آپ دیکھیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی کوئی اختیار آ جائے اس کے دل سے رحم چلا جاتا ہے. وہ لوگوں کے اوپر جبر کرنے لگتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، اپنی اتھارٹی کا روب جمانے لگتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا مالک ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ شفیق ہے، اور سب سے زیادہ بار بار رحم کرنے والا ہے. صرف ایک بار نہیں، ہر بار ہماری ہر غلطی اور ہر کوتاہی کے بعد جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے سب سے زیادہ. اور پھر مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی. سب فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں. لہذا جو مالک ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو ہم ساری تعریفیں اسی کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے. ہماری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم آئندہ مستقبل کی اچھی امید اور طمع بھی اسی سے رکھتے ہیں، اور پھر اسی سے ڈرتے بھی ہیں اس دنیا میں بھی، اور خصوصاً ہم آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، اس دن کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں. لہذا ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی حمد اور تعریف بہت پسند ہے. وہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس کی تعریف کریں، اور وہی تعریف کے لائق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تعریف کے لائق نہیں. لیکن ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی تعریف کرتے ہیں اور کس دل کے ساتھ کرتے ہیں اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب سب کچھ اسی کا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور سمجھنا، عاجز سمجھنا، بندہ سمجھنا، اور اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، اور اس کے سامنے اپنی ناک رگڑنا، اپنے ماتھے اور اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، اور انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرنا. نہ صرف یہ کہ نماز میں بلکہ تمام زندگی میں جو کچھ ہمیں ملا ہے اسی کی طرف سے سمجھنا، کسی بھی چیز پر اکڑ اور تکبر نہیں، کسی بھی چیز پر فخر اور غرور نہیں. عبادت کی روح عاجزی میں ہے. یہ عاجزی اللہ کے سامنے سب سے بڑھ کر، اور پھر جب اللہ کے سامنے انسان کے اندر عجز و نیاز آتا ہے، انسان کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، سب کچھ تو ہی ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں. ہم جب بندوں کی تعریف کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا اپنا کمال ہے، ان کو بھی جو کچھ دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے. اگر ان کی بھی تعریف ہے تو اللہ ہی کی دراصل تعریف کہ اس نے ان کو اس قابل بنایا. اور ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے اس پر ہمیں اپنے بارے میں بہت
خوش فہمی اور خوش گمانی کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہماری جان لے لے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہماری نگاہیں اچک لے، وہ چاہے تو ہماری زبان بند کر دے، وہ چاہے تو ہمارے دل کی حرکت بند کر دے. وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اگر ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے اور ہم سب کچھ دیکھنے، بولنے، سننے کے قابل ہیں، ہم کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے اور دنیا میں کام کاج کے قابل ہیں، تو یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا ہم پر فضل اور اکرام ہے. اس لیے ہمیں اس کے سامنے عاجز بندہ بن کر رہنا چاہیے اور سجدوں کی کثرت کر دینی چاہیے، ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے، اور سجدے میں سر رکھتے ہوئے اس کے آگے بالکل ایک عاجز غلام کی طرح جھک جانا چاہیے. صرف ماتھا ہی نہ جھکے، سر کے اندر جو کچھ خیالات ہیں وہ بھی اس کے آگے جھک جائیں، اور ہمارے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اس کے آگے جھک جائے، اور عملی زندگی بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے. لہذا عبادت صرف تیری ہی ہم کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. اور صرف عبادت ہی نہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ تو مدد کرنے کے قابل ہے. اب دیکھیے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم بندوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کون میری مدد کرے گا، کون میرے کام آئے گا، کس کے پاس جاؤں، کس سے فریاد کروں، کوئی نہیں سننے والا. پھر بندوں سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، بندوں سے گلے ہوتے ہیں، بندوں سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری توقعات بندوں سے ہوتی ہیں. نہیں، ہمیں ساری کی ساری اپنی توقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رکھنی چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. بندے بھی جب مدد کریں گے جب تو ان کے دل میں ڈالے گا. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کے کام آ سکے جب تک اللہ اس کے دل میں نہیں ڈالتا، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا. لہذا سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سب سے پہلے اسی کی طرف جانا چاہیے. اور پھر جب دعا کریں تو مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلے کیا مانگیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا. مانگنے کی چیزوں میں سب سے بڑی چیز، سب سے پہلے مانگی جانے والی چیز ہدایت ہے. انسان کو رزق سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر رزق کی کمی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی کوئی سبیل بن جائے گی. پھر اس کے کام رکیں گے نہیں، رکاوٹیں نہیں ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کرے گا. ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنی ہدایت کی، ہمیں فکر ہونی چاہیے تقوی کی، ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے اعمال کی کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں. ہمیں فکر ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے اپنے گناہوں کی. ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں رزق کے لیے، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں بچوں کی طرف سے، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں اور دنیا کی بہت سی مشکلات کی طرف سے، لیکن ہمیں پریشانی نہیں ہوتی اپنی غلطیوں کی. جس دن ہمیں پریشانی شروع ہو گئی اپنے گناہوں پر اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عہد کر لیا، یہی تو تقویٰ ہے. اور جب تقویٰ آ جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. اگر اللہ راضی ہے اور ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہے اور سب بندے ہمارے لیے تالیاں بھی بجائیں اور ہماری تعریفیں بھی کریں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایسا انسان الٹیمیٹلی خسارے میں ہی ہے. اس لیے ہم سب اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور آج کی دعا ہدایت کی دعا ہے. اسی وقت دل سے دعا مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو مجھے تیری طرف لے جانے والا ہو، وہ راستہ کہ جس پہ چل کے تو مجھ سے راضی ہو جائے، وہ راستہ کہ جس کے اختتام پر میرے لیے کامیابی ہو اور میں ہر ناکامی سے بچ جاؤں.
یاد رکھیے کہ جتنا جتنا انسان کا قدم اس دنیا میں صراط مستقیم پر جم جاتا ہے، اتنا ہی اس کا قدم کل قیامت کے دن پل صراط پر جمے گا. جو آج لڑھک جاتا ہے وہ کل بھی لڑھک جائے گا. اس صراط مستقیم اور پل صراط کے اندر ایک مناسبت ہے، ایک نسبت ہے. لہذا جب سیدھے رستے سے ادھر ادھر ہونے لگے تو پل صراط کو یاد رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سیدھے راستے پہ چلنا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں بڑا مشکل راستہ ہے، بڑی آزمائشیں ہیں اس راستے میں. یاد رکھیے پل صراط پہ چلنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. وہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہے. جس رفتار سے انسان دنیا میں صراط مستقیم پہ چلے گا اسی رفتار سے وہ پل صراط پہ چلے گا. کچھ لوگ وہاں بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے. تو انسان اس دنیا میں سیدھے راستے پر اپنی رفتار کا جائزہ لے، اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم اس راستے پر کس شوق اور کس محبت سے چل رہے ہیں، اس راستے کی طرف ہماری دوڑ کیسی ہے. اور اگر اس راستے پر ہم استقامت اختیار نہیں کرتے اور ہم صحیح اعمال نہیں کرتے جو اس راستے پر چلنے کا تقاضا ہے تو پھر وہاں مشکل ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا. کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا. کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر نور دیا جائے گا جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہوگا. کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی کو جو نور دیا جائے گا وہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا. وہ کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، بس جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا، جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا. تو یاد رکھیے پل صراط کو عبور کرنے کی تیاری دنیا ہی میں کرنی ہے، ہمیں یہی کرنی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ جہنم کے پل صراط سے پہلے ایک ایسا راستہ ہے جو پھسلن والا اور لڑکھڑانے والا ہے، تو ہم اس راستے پر اس حال میں نہ پہنچیں کہ ہمارے سامان میں بوجھ ہو. لہذا گناہوں کا بوجھ یہی ہلکا کر لیں، توبہ کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے ساتھ، اس سے دعا کے ساتھ. تو دل سے دعا مانگیے اہدنا الصراط المستقیم، اور اپنے سامنے پل صراط بھی رکھیے. یا اللہ ہمارا یہ سفر پل صراط کے اختتام تک امن، امان، عافیت کے ساتھ ہو، اور ہم کبھی بھی اس راستے سے بھٹکے نہیں، ہم شیطان کے راستے پر نہ چلیں، ہم شیطان کے ورغلاوے میں اور شیطان کی اس تزیین کے جو دنیا کو وہ خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اور جو گناہوں کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں. یا رب تو ہماری حفاظت کرنا اور خیر و عافیت کے ساتھ دنیا کا سفر بھی اختتام تک پہنچے اور پل صراط کا سفر بھی اختتام تک پہنچے، اور تو ہمیں جنت الفردوس تک پہنچانا اور اپنے دیدار سے نوازنا. یا اللہ جس طرح تو نے اس کتاب کو ہمارے لیے آسان کر دیا، یا اللہ اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے اور جنت تک پہنچنا بھی آسان کر دے، اس لیے کہ وہ راستہ مشقتوں سے گھرا ہوا ہے، وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھرا ہوا ہے. یا رب تو ہمارے لیے ان ناپسندیدہ اور مشکل راستوں پہ چلنا آسان کر دے اور ہم تیری رضا کو پہنچیں، تو ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہو گیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ چلانا. یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچانا، اے اللہ تو ہمیں بھٹکنے سے بچانا. دوبارہ ایک بار سورۃ الفاتحہ سنیے اور اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے، ہمپ ہے، بلند حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ اور جب شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ شیاطین اس سورت سے بھاگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یقیناً وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی وہ شیطان کے جو انسان کا دشمن ہے اور انسان کے لیے ہر دم ایسے منصوبے بناتا رہتا ہے جس سے انسان کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو، وہ کھلا دشمن ہے۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ سورت بہترین ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کا جو بھی حصہ پڑھیں اسے پڑھتے چلے جائیں، لیکن ساتھ الگ سے سورۃ البقرہ بھی شروع رکھا کریں، یعنی کم از کم 2 پیجز رائٹ اینڈ لیفٹ سورۃ البقرہ کے اپنی تلاوت کے روزانہ شامل کر لیں۔ یعنی کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن آپ کی زندگی میں یا آپ کے گھر میں سورۃ البقرہ نہ پڑھی جائے۔ تو اس پر اگر آپ عمل کریں گے ہو سکتا ہے آپ 10 دن میں ختم کر لیں، 15 دن میں کر لیں، مہینے میں کر لیں، لیکن سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ روزانہ پڑھیں، اور اگر پوری پڑھ سکیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ جو ارادہ کر لے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پورے یقین اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھیے، سنیے دل کھول کر۔ کس لیے آئی ہے؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو گویا متقیوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، بالکل بجا، ہمیں یقین ہے، لیکن آپ بھی اس مقام پر پہنچ کر بھی کہ جب آپ اللہ کی محبت کو محسوس کرنے لگے ہیں، جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو بھی آپ اس قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس کتاب سے دور نہیں ہو سکتے۔ یہ سب کی ہدایت کے لیے ہے، ھدی للناس بھی ہے لیکن ھدی للمتقین بھی ہے۔ تو اگر ہم عوام الناس میں شامل ہیں تو بھی ہمیں اس کتاب کی ضرورت ہے ہدایت کے لیے، اور اگر ہم متقین کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اگر اپنے خیال میں، ویسے اتنا آسان تو نہیں وہاں تک پہنچنا، لیکن بعض لوگوں کو کچھ تھوڑے بہت نیک اعمال کر کے یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ ہم متقی بن گئے ہیں، تو بھی اس کتاب کی طرف آئیے، ابھی بھی ضرورت ہے۔ اس کتاب سے ہم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، یہ تو ہماری روح کی غذا ہے۔ کون ہے متقی؟ کس کو یہ ہدایت دیتی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان پہلی شرط ہے ہدایت کے لیے، تقوی کے لیے، اور پھر اس کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پھر بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، جو کچھ بھی عطا کیا، وہ اسے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ دینے والے لوگ ہیں، وہ کھلے دل کے مالک ہیں، وہ کھلے ہاتھ والے ہیں، وہ دوسروں کی ضروریات کو محسوس کرتے ہیں، اور صرف مال ہی نہیں، صرف کھانے پینے کی چیز ہی نہیں،
جو بھی وہ رکھتے ہیں، جو بھی اللہ نے ان کو طاقت صلاحیت دی ہے، وہ سب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا صدقہ جیسے اسمائل کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی دینے کی بات ہے. کسی مومن کا دل خوش کر دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو متقی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف نماز نہیں پڑھتا، وہ لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے. لہٰذا نیت کر لیجئے کہ ہم دینے والے بن جائیں. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو دوسروں میں بانٹنے والے ہوں. اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر خود پانے والا ہوتا ہے. دینے والے کو کبھی کمی نہیں آتی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی اس قرآن میں سے اور اس قرآن کے علاوہ جو وحی غیر مطلوب، جو وحی پڑھی نہیں جاتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کی شکل میں دکھایا گیا، جو سچے خواب آپ کو آتے تھے اور اس کے ذریعے آپ کو گائیڈنس ملتی تھی اور وہ آپ نے لوگوں کو بتائے، یا پھر مختلف مقامات پر قرآن مجید کی جو وضاحت آپ نے کی یا لوگوں کی رہنمائی کی، ان کا تزکیہ کیا، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ پکا یقین رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، انہیں مر کر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی وہاں شروع ہوگی. وہ اس زندگی میں زندہ رہنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے یہاں جی رہے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں. کیونکہ آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر اس کو اپنا گول بنائے، وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی خوشیاں، اللہ کی رضا اور اللہ کے چہرے کا دیدار پانے کے لیے زندہ رہے. اس دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے غم، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں. ان سب پر صبر کس طرح کرے، ان سب کو کیسے برداشت کرے؟ اسی صورت میں کہ وہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اس کی مشکلات کو بھی سامنے رکھے اور اس کے انعامات کو بھی سامنے رکھے، اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا ہر قدم اٹھائے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ہدایت بھی انہی کے حصے میں اور کامیابی بھی انہی کے حصے میں. تو آپ دیکھیے کہ جو ہدایت ہم نے سورۃ الفاتحہ میں مانگی، وہ ہدایت ملتی ہے اس کتاب کو پڑھ کر، اس کتاب سے تعلق مضبوط کر کے. اور جب ہدایت ملتی ہے تو پھر کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے. تو ہدایت کے ساتھ کامیابی ہے. لہذا اس کتاب کو کامیابی کا نسخہ سمجھیے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کا انجام کامیابی نہیں، عذاب عظیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ اندھیروں کی شکل میں انسان کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتے. یعنی انسان کا دل پھر اندھیرے میں آ جاتا ہے، انسان کا دل بند ہو جاتا ہے. پھر جب وہ دل بند ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ ٹھپا لگا دیتا ہے. پھر کوئی راستہ ایمان کی طرف نہیں جاتا، اور پھر انسان کے لیے اس حالت سے نکلنے اور چھٹکارا پانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کیونکہ کان اور آنکھیں تو دونوں ہی بند ہو گئے کہ جن سے انسان کے اندر ہدایت جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ گناہ جو ہیں وہ انسان کے دل کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ دل کو میلا کر دیتا ہے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور پھر ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کیفیت سے چھٹکارا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے.
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند کے سامنے آ کر بدلی کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی ہے. یعنی جس طرح چاند کو بادل چھپا لیتے ہیں، ایسے ہی ہمارے دل کو، جو روشن دل ہوتا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اچھے کام کر کے، کسی کی مدد کر کے، کوئی بھی اچھی بات کر کے، تو وہ دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دل، چمکتا دل، اس کے آگے ایک بادل آ جاتا ہے. فرمایا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے. جب وہ بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو روشن ہو جاتا ہے. لہذا اس بادل کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان فوراً توبہ کرے، کیونکہ ضمیر کی گھنٹی تو بج جاتی ہے نا، وہ تو انسان کو بتاتی ہے کہ کچھ غلط ہو گیا. تو دیر نہ لگائے، جسٹیفیکیشن نہ دے اپنے آپ کو انسان، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صاف انکار نہیں کرتے، بیچ کی راہ چلتے ہیں، ان کو بھی راضی رکھتے ہیں، ان کو بھی رکھتے ہیں. سنیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، زبان سے کہتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں، کیونکہ ان کے دل ان کا ساتھ نہیں دیتے. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، یعنی اوپر اوپر سے باتیں کر کے، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں، احساس بھی نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. یہ بیماری کس چیز کی ہے؟ یہ بیماری شک کی بیماری ہے، یہ بیماری دنیا کی محبت کی بیماری ہے، یہ دنیا کے حرص کی بیماری ہے، یہ آخرت سے غفلت کی بیماری ہے. تو جب انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے دل کو پھر اس کے حوالے کر کے دنیا کی پریشانیوں کو اس پر جمع کر دیتا ہے. ایسا انسان اور ایسا دل کبھی دنیا کی پریشانیوں سے فارغ ہوتا ہی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری میں اضافہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دنیا بھی اس کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے اور آخرت بھی عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے. جھوٹ کیا کہ زبان سے کہتے رہے ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، باقی بھی سب چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن نہ تو ان کے دل میں یقین تھا اور نہ ان کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا. کیونکہ ایمان زبان کا اقرار، دل کا یقین اور عمل کی گواہی ہے. یہ تینوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز میں نکل جاتی ہے تو ایمان ناقص ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ دل کے لیے سب سے بڑی مشکل پیدا کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ میری امت کو بھی پچھلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امتوں کی بیماری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اترانا، تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص، دنیا میں فریب سے کام لینے، دوسروں کو دھوکہ دینا، بے وقوف بنانا، دوسروں کو الو بنا کے اپنا کام نکالنا، دنیا میں فریب سے کام لینا، بغض کرنا، حسد کرنا، یہاں تک کہ بغاوت اور ظلم ہو جائے، یعنی کسی پہ ظلم کرنے سے بھی پرہیز نہ کرنا. یہ ہیں دلوں کی بیماریاں کہ جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں اور انسان کو ایمان سے منافقت کی طرف دھکیل دیتی ہیں. اور جب انسان کے اندر وہ منافقت آ جاتی ہے تو پھر سچائی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی جھوٹ کا مجموعہ بن جاتی، دکھاوے کا، ریاکاری کا، ظاہر کچھ، باطن کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، ادھر کچھ، ادھر کچھ، کسی کے سامنے کچھ، کسی اور کے سامنے کچھ اور. ایسا شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو چکا ہوتا ہے. لہذا اسے اپنی ان غلطیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. دوسرے لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی مشکل کیا ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتا.